السلام علیکم دوستو آج ہم درس فہم القرآن کے اس حصے میں سورہ بقرہ کی آیات 240 241 اور 242 اس کا ترجمہ کریں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں مگر موضوع ایک ہی ہے۔ تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، تو وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے خرچے کی، یعنی نان نفقے کی، 1 سال تک، تاکہ وہ گھر سے نہ نکلیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ نکلیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں ہے گناہ تم پر، فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ، اس میں کہ وہ اپنی آپ کے لیے وہ کچھ کریں، من معروف، دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے دستور کے مطابق، نان نفقہ، یعنی کچھ نہ کچھ سامان دینا، حقاً علی المتقین، پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ دوستو یہ جو آیات پڑھی گئی، تلاوت ہوئی اور ان کا ترجمہ بیان کیا گیا، تو یہ اس وقت یہ احکام ہے جب عورت کی میراث کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ تو عورت کا اگر آج بھی دیکھا جائے تو ایک متوفی شخص کی بیوی یعنی بیوہ جو ہے، اس کے لیے 4 مہینے اور 10 دن یہ تو عدت ہے، اور یہ 4 مہینے 10 دن وہ اگر اس گھر میں گزارے، یعنی اپنے خاوند کے گھر میں گزارے، تو وہ گھر جو ہے وہ نان نفقہ کا ذمہ دار ہے۔ اور اگر اس کے حمل ہو تو جب تک وضع حمل نہ ہو اس وقت تک اس کی، یعنی وہ اس کی طلاق بھی نہیں ہوتی، وہ 1 سال تک تقریباً اس گھر میں رہے گی۔ تو اس کے بعد اگر وہ، یعنی اب تو یہ ہے کہ اسے خاوند کی وفات کے بعد اس کی میراث میں سے حصہ بھی مل جاتا ہے، مکان میں بھی حصہ مل جاتا ہے، جائیداد میں بھی حصہ مل جاتا ہے، اور مال و دولت میں بھی حصہ مل جاتا ہے۔ اور اس وقت یہ حصہ نہیں تھا، تو اس کے لیے
نان نفقے کا بندوبست کرنا، یہ خاوند کو وصیت کرنی لازمی تھی۔ تو ابھی اس کے بعد یہ جو کہا گیا ہے فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یعنی اگر وہ نکل جائیں تو نہیں ہے گناہ تم پر، یعنی یہ عدت کی مدت پوری کرنے کے بعد اگر وہ نکل جائیں اس گھر سے شادی کر کے دستور کے مطابق، تو اسے پھر روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اپنے تئیں اپنی بہتری کے لیے کوئی فیصلہ لیتی ہے تو اسے پھر اس کے راستے میں روڑے نہیں اٹکانے چاہیے۔ یعنی یہاں پہ فی ما فعلنا فی انفسہن من معروف، یعنی دستور کے مطابق، وہ دستور کے مطابق یہی ہے کہ وہ اگر اپنے تئیں وہ اپنے لیے اپنی بہتری کے لیے عدت گزارنے کے بعد اگر وہ کوئی فیصلہ لیتی ہے، یا حمل وضع ہونے کے بعد یعنی بچہ ہونے کے بعد وہ پھر اپنے لیے اگر کوئی فیصلہ لیتی ہے تو دستور کے مطابق تو اس کی حمایت کرنی چاہیے، اس کے راستے میں روڑے نہیں اٹکانی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ غالب ہے، عزیز یعنی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کے لیے یعنی کچھ نہ کچھ گزارے کے لیے دینا دستور کے مطابق یہ پرہیزگار لوگوں پر لازم ہے، نہ کہ یہ کہ دشمنیاں آپس رچائی جائیں کہ یہ اگر میرے ساتھ گزارا نہیں کرتی ہے تو میں کسی اور کا بھی اس کو نہیں ہونے دوں گا، یا اسی طرح سے اور یہ جو آپس میں دلی رنجشیں آ جاتی ہیں، نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دستور کے مطابق چاہیے کہ وہ جو کمزور طبقہ ہے اس کو خوش دلی کے ساتھ کچھ دے دلا کر کے رخصت کر دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے اللہ کھول کھول کر اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ اسلام جو ہے یہ آپس میں رنجشیں بنانے یا پیدا کرنے یا انہیں پالنے کو اچھا نہیں سمجھتا، اور آپس میں محبت پھیلانے کا مذہب ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پہ احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا درس، تو کل تک کے لیے یا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔